السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تعویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 سے 6 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے سامنے اس صورت کا پس منظر آیا، موضوع، مضمون، جغرافیکل جو ہے تاریخی اور جغرافیکل حالات بھی کا مطالعہ ہم نے کیا، اور سب سے بڑا سبق ہم کو اس سے یہ ملتا کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہرہ ہو تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا، جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا۔ تنہا جو ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام 17 سال کی عمر میں تنہا بے سر و سامان اجنبی ملک، پھر کمزوری کی انتہا غلام بنا کر بیچے گئے۔ تاریخ کے اس دور میں غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کا الزام لگا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا، جس کی میعاد سزا بھی کوئی نہ تھی۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کا کتنا زبردست رول ہے، دیکھو، ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور ملا کر پورے ملک کو مسخر کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہا اٹھے، جہاں ایک اللہ کی عبادت ہونی تھی وہاں 360 بتیں کی پرستش کی جا رہی تھی۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ تنہا اٹھے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، آخرت سے، قیامت سے ڈرایا ان کو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سال کے اندر چند لوگ ایمان لے آئے، اور پھر یہی مٹھی بھر لوگ جو ہے پھر پوری دنیا کی تاریخ کو بدلے۔ بہت امپورٹنٹ ہے ایمان اور اخلاق کا جو یہ بتایا جا رہا نا، اس کے اندر بہت اہم ہے، ایمان بھی اور اخلاق بھی۔ اس کے بل پر جو ہے نا پورے مصر کے اندر تبدیلی لے آتے یوسف علیہ السلام، بڑی زبردست۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اور اس واقعے کو کیا کہا؟ احسن القصص، بہترین قصہ ہے۔ بہت سے مقاصد جو ہمیں اس سورہ کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ تدبیر کرنی چاہیے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تدبیر ہمیں کریں، باقی اللہ، کامیابی ناکامی اللہ، اور مایوس نہ ہونے کا جو ہے اپنے کو کرتے جانا ہے۔ بہت اس انفرادی طور پر بھی جو ہے آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں، اور ایون ابھی بھی ہم جو بہت سارے اسلامی تاریخ کے مجاہدین کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ان کے اندر بھی ہم کو ایمان اور اخلاق کے بہت اعلیٰ معیاریں ہم کو ملتی ہیں، اعلیٰ معیار ملتا ہے۔ ابھی صلاح الدین ایوبی کے اس کے اندر دیکھو کتنی زبردست ان کا ایمان بھی تھا، اخلاق بھی تھا، کیسے دشمن کو جو ہے وہ زیر کر لیتے تھے اپنے اخلاق کے بلبوتے پر، ہونے والی جنگ جو ہے نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ بہت زبردست کوالٹی ہے جو ہمارے لیے سبق ہے، نصیحت ہے، جو آج کے مسلمان جو اس کو مس کر رہے ہیں۔ نہ ایمان اتنا پختہ ہے، نہ اخلاق اتنے یہ ہیں، دونوں میں جو ہے کمزوری ہے، اور اس کی سے ظاہر ہے وہ نتائج پھر ہم کو نہیں آتے ہیں۔
نتائج آنے کے لیے ضروری ہے جو شرائط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اسی چیز کے تحت ہم کام کریں گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو کئی مثالیں ہیں ہمیں، تنہا کتنے انبیاء اپنی اپنی قوموں کے سامنے بات پیش کیے، کہا جو لوگ ایمان لانا تھا لے آئے، جو نہیں لانا تھا نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر کے یہ کر دیا۔ تو یہی سے پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ یہ دراصل اس کا، اور یہ کیا اس کا اور ایک پس منظر کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے یہود کے اکسانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل مصر کیوں گئے کر کے، بنی اسرائیل مصر جانے کی وجہ کیا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور پھر آپ نے یہ جو ان کو سنا دیا۔ تو اس سے ہمیں بات اس صورت سے آگے جیسا جیسا مطالعہ کریں گے ویسے بات سامنے آتی کہ بنی اسرائیل جو مصر گئے تو اس کیسے گئے وہ بات آتی ہے۔ تو یہ کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتے ہیں، سبجیکٹ کے اندر کلیئرٹی ہے، کوئی چیز اس میں گنجلک نہیں ہے قرآن میں، کوئی چیز اشکال ڈاؤٹ میں ڈالنے والے ہیں، بلائنڈلی ہم کو فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے اسے نازل کیا، یعنی اس کے نازل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور کس لیے؟ عربی زبان میں، کیوں؟ تاکہ تم اہل عرب کو اس کی اس سے اچھی طریقے سے سمجھاؤ، جنہیں ظاہر عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کوئی دشوار نہیں تھی، اور جو ہے اگر نہیں جانتے تو جو ہے ان کو اس پر سمجھنے عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ تو اب آگے اللہ فرماتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن مجید کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ رہنمائی کر رہا ہے، یہ واقعات، یہ حقائق اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے تم ان چیزوں سے ناواقف تھے، بالکل بے خبر نہیں جانتے تھے۔ ہم نے جو ہے پھر اس کو یہ کیا۔ اس کے آگے کی آیت ہیں، یہاں پر اب واقعے کی تفصیلات شروع ہو رہی ہیں۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، جب انہوں نے ایک گھر میں رہتے تھے، آگے بات آئے گی یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے اور ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے۔ وہ 2 بیٹوں میں پہلے بڑے یوسف علیہ السلام تھے اور دوسرے جو ہے بنیامین تھے، باقی کے 10 تھے۔ تو اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ، اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا آپ نے؟ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ستارے، سورج، چاند سجدہ کر رہے ہیں، کتنا بڑا خواب تھا، کتنی بڑی یہ تھی۔ اب اس کی ظاہر ہے تعویل وہی بہتر جانتے تعویل۔ تو جواب میں اس کے باپ نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ یعنی اس سے مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ 10 بھائی ہیں جو دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے ہیں، جلتے ہیں، ان کی ماں دوسری تھی، الگ ماں تھی، سوتیلی تھی، تو یہ لوگ جو ان سے جل لیں گے کر کے آپ کو معلوم تھا۔ اور اخلاق کی لحاظ سے بھی ایسے صالح نہیں ہے کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی ناروا کارروائی کرنے میں انہیں کوئی تعمل ہو، اخلاقی بھی اتنا پختہ نہیں، کچھ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ جانتے تھے یعقوب علیہ السلام، حالانکہ انبیاء کی اولاد تھی، دیکھو کتنا یہ ہے انبیاء کی اولاد، لیکن ان کے اندر بھی حسد پائی جاتی تھی۔ وہ بھی جو ہے کتنا بڑا عمل کیا لوگوں نے، کیا اس کا مطلب نعوذ باللہ یعقوب علیہ السلام کی تربیت میں خامی رہی؟ نہیں، یعقوب علیہ السلام تھوڑا یہ چاہتے تھے، لیکن یہ ان کی خامی، انہوں نے ہدایت کو اس کو جو ہے قبول نہیں کیا۔ تو
تو اس چیز بہرحال وہ آگے جو ہے غلطی کر جاتے ہیں. تو وہ لوگ اتنے صالح نہیں تھے. یہ لوگ مطلب نکالنے کے لیے کوئی ناروا ہر کارروائی کرنے میں انہیں کوئی تعمل ہو، ایسی کوئی اس کے اندر یہ نہیں تھی. اگر فائدہ جہاں ہوتا تو پھر اس کو صحیح ہو غلط ہو اس کو حاصل کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنے صالح بیٹے، یہ نیک تھے، صالح تھے، پاک تھے، متنبع فرمایا کہ ان سے ہوشیار رہنا. خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، چاند سے مراد کون ہے؟ ان کی بیوی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ تھی. حالانکہ تھی وہ والدہ سوتیلی، ان کی سگی والدہ انتقال ہو گیا تھا بچپن میں. دیکھ انبیاء بھی یتیم بھی پیدا ہوتے تھے، مال بھی اتنا نہیں رہتا تھا، وراثت میں بھی اتنا نہیں ملتا تھا. یہی بات سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کر کے فرمایا. یہ چیزیں وہاں پر بھی ہم کو ملتی ہیں. خواب کا صاف مطلب یہ تھا. تو یہ جو سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، چاند سے مراد ان کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ، اور 11 ستاروں سے مراد کون تھے؟ 11 بھائی تھے. 10 پہلی بیوی کے اور بعد میں 2 جو ہے وہ دوسری. تو اس طریقے سے 12، اور یوسف علیہ السلام کو چھوڑے تو 11 ہوتے تھے. یہ تھے. آگے فرمایا جا رہا حقیقت یہ ہے، تو بتاتے ہیں وجہ. ان الشیطان للانسان عدو مبین. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. شیطان جو ہے آدمی کا کھلا دشمن ہے. شیطان تو چونکہ چیلنج کر آیا، اسے ثابت کرنا ہے کہ جس کے لیے مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ آج کیسے کیسے عمل دنیا میں کر رہا ہے، اور اس نے اللہ سے مہلت مانگی ہے. اور وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہے یہ کرتا ہے، گھات لگا کر حملہ کرتا ہے. گھات لگا کر شیطان جو ہے حملہ کرتا ہے. اور انسان کیا ہے؟ غافل ہے، سست ہے، کمزور ہے، تو ٹکر لینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اور اس کا کام ہی یہ ہے گھات لگا. لیکن اب انسان اس کے باتوں میں، اس کے وسوسوں کے اندر جو ہے آ جاتا ہے اور پھر غلطی کر بیٹھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا، تنبیہ دے رہا، یاد رکھو شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھائے گا. یعنی تعویل الاحادیث آیا. اس کا مطلب محض تعبیر خواب کا علم نہیں جیسا کہ گمان کیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم دے گا اور بصیرت تجھ کو عطا کرے گا، جس سے تو ہر معاملے کی گہرائی میں اترنے اور اس کی تہ کو پا لینے کے قابل ہو جائے گا. پھر اختتام میں آگے فرمایا جا رہا اور تیرے رب پر اور آل یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے دشمن تھے. اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام پر کر چکا. یقیناً تیرا رب جو ہے علیم اور حکیم ہے. اب اس کی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں کہ بائبل اور تلمود کا بیان قرآن مجید کے اس بیان سے الگ ہے. ان کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر بیٹے کو خوب ڈانٹا اور کہا، کس کے اندر؟ بائبل اور تلمود کے اندر. اچھا اب تو یہ خواب دیکھنے لگا کہ میں اور تیری ماں اور تیرے سب بھائی تجھے سجدہ کریں گے. طنزیہ انداز میں یہ لوگوں لکھا ہو لوگ اس میں. لیکن ذرا غور کرنے سے بآسانی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیغمبرانہ سیرت سے قرآن مجید پیغمبرانہ سیرت سے قرآن کا بیان زیادہ مناسبت رکھتا ہے، نہ کہ بائبل اور تلمود کا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا تھا، کوئی اپنی تمنا اور خواہش نہیں بیان کی تھی.
خواب اگر سچا تھا اور ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی جو تعبیر نکالی وہ سچا خواب ہی سمجھ کر نکالی تھی، تو اس کے صاف معنی یہ تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی خواہش نہیں تھی بلکہ تقدیر الہی کا فیصلہ تھا کہ یہ ایک وقت ان کو یہ عروج حاصل ہو۔ یہ پھر کیا، ایک پیغمبر تو درکنار، ایک معقول آدمی کا بھی ایک کام ہو سکتا کہ ایسی بات پر برا مانے ہو اور خواب دیکھنے والے کو الٹی ڈانٹ پلائے، اور کیا کوئی شریف باپ ایسا ہی جھک سکتا، ایسا بھی ہو سکتا جو اپنے ہی بیٹے کے آئندہ عروج کی بشارت سن کر خوش ہونے کے بجائے کیا ہوگا، وہ بجائے الٹا الٹا حسد کرے گا۔ تو یہ بتایا گیا ان آیات کے اندر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا علیم ہے، بڑا جانکار ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے حکیم بھی ہے، حکمت بھرا ہے۔ اس کے فیصلے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، چاہے زمین میں ہو، آسمان ہو، کہیں پر بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ حکمت اور علم کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ بقا انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس پیغام کو پہنچانے، اور اس سے جو باتیں ہمارے سامنے نصیحت آ رہی وہ نصیحت کو ہم قبول کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔